बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह सूरह अनाम आयत नंबर 46 to 50 देखते हैं इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अरअय्तुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अब्सारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन ग़ैरुल्लाहि यअतीकुम बिह। उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति सुम्मा हुम यस्दिफ़ून। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए, क्या गौर किया तुमने कि अगर छीन ले अल्लाह तुम्हारी समाअत को यानी सुनने के पावर को और तुम्हारी देखने के पावर को और तुम्हारे दिलों पर अगर वो मुहर लगा दे, तो बताओ कौन है इलाह अल्लाह के अलावा जो तुम्हें ये सब कुछ वापस दे सके। देखिए किस तरह हम मुख्तलिफ़ अंदाज से बयान करते हैं आयतें, फिर भी वो जो है एराज़ करते हैं, मुँह मोड़ते हैं। आयत नंबर 47। क़ुल अरअय्तकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन औ जहरतन हल युहलकु इल्लल क़ौमुज़्ज़ालिमून। आप ये भी कह दीजिए, क्या गौर किया तुमने कि अगर आ जाए तुम पर अल्लाह का अज़ाब अचानक या खुले तौर पर, या कोई और हलाक होगा सिवाय गुनहगार ज़ालिम लोगों के। आयत नंबर 48। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन वमन आमन व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और नहीं हमने भेजा रसूलों को मगर खुशखबरी देने वाला और ज़ालिमों को वार्निंग करने के लिए। सो जो ईमान लाए और उसने इस्लाह कर ली, तो फिर कोई खौफ नहीं होगा ऐसे लोगों पर और ना ही वो गमगीन होंगे। आयत नंबर 49। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना यमस्सुहुमुल अज़ाबु बिमा कानू यफ़्सुक़ून। हम अगर वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को, पकड़ेगा उन्हें अज़ाब, इसलिए कि वो लोग थे अहद को तोड़ने वाले, नाफरमानी करने वाले। आयत नंबर 50। क़ुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह वला आलमुल ग़ैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया क़ुल हल यस्तविल आमा वल बसीर अफला ततफक्करून। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें कह दीजिए, नहीं मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं, और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मुझे गैब का इल्म है।
اور نہیں میں یہ کہتا ہوں تم سے کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو صرف اتباع کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف کی جاتی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ پھر کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کتنی بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الغیب نہیں تھا۔ یہ آیت اس بات کی جو ہے وہ نفی کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم جو غیب کا علم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ انعام آیت نمبر 46 پر چلتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت ساری اس میں جو ہے وہ عمل کی باتیں لینے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں۔ میں جو ہے کو جب بہت آرام دیتا ہوں تو اصل میں یہ ان کے لیے جو ہے وہ عذاب کی شروعات ہوتی ہے۔ مل رہی سہولتیں مل رہی ہیں تو اللہ اسی طریقے سے ہم ظالموں کے جڑ کاٹ دیتے ہیں، اور اس پر جو کچھ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے کہ ایسے معاملے پر میرا شکر ادا کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ۔ بہت زیادہ غور کرنے کی بات ہے۔ ذرا آپ ان سے پوچھئے کیا غور کیا تم نے کہ اگر اللہ چھین لے تمہارے سننے کے پاور کو، تمہاری سماعت کو، اور تمہارے دیکھنے کی قوت کو، تمہاری بصیرت کو، اور وہ مہر لگا دے تم، تو ایک بات بتاؤ، پوچھنے کی بات کیا ہے؟ من الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے جو تمہیں یہ سب کچھ لا کر دے دے؟ سوال آپ دے دے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بالکل نہیں۔ اگر یہ سب کچھ تو چھین لے، یقین ہے کہ تیرے علاوہ کوئی بھی ان چیزوں کو واپس نہیں کر، یا آپ کی نظر میں کوئی ایسا بچہ یا ایسا کوئی شخص جو پیدائشی یعنی کہ سننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یا بولنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یا دیکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو کیا ہم نے تو بہت ایسے کیسز دیکھے، اور آپ بھی غور کریے کہ دنیا بھر کے ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، علاج کر لیتے ہیں، لیکن اللہ نہ چاہے تو وہ سماعت، وہ بصیرت، اور وہ دل کی جو ان کی مہر لگی ہوئی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس کو جو ہے وہ لوٹا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ سوچیے ذرا، یعنی کہ دیکھیے اپنے آپ سے بھی جو انسان کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو یہ آنکھیں دی ہے، یہ کان دیا ہے، اور یہ جو دل ہے، اس کا صحیح استعمال میں کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی، یہ غور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ 3 پارٹس آف دی باڈی دیکھیے زیادہ تر جو ہے وہ قرآن میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ ہدایت کا تعلق، ایمان کا تعلق، حق کا تعلق اس سے بہت زیادہ ہے۔ بندہ جب دیکھیے کہ سنتا ہے، کبھی کبھی سن کے ایمان لے آتا ہے، توحید پایا جاتا ہے، کبھی کبھی دیکھنے پر اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی مخلوق کو، تخلیق کو دیکھ کر کبھی کبھی اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے دل سے بن کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن اب معلوم تو اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اتنی بڑی بات میں انہیں بتا رہا ہوں تو کیف نصرف الآیات، دیکھیں کس طرح ہم مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں آیتیں، پھر بھی وہ جو ہے کیا کرتے اعراض ہے وہ موڑتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آیتوں کو میں نے ایک ہی جو ہے وہ اسٹیج میں نازل نہیں کیا ہے، یا پھر ایک ہی طریقے کی باتیں میں نے قرآن میں نہیں کی ہے، بلکہ میں نے طرح طرح سے جو ہے وہ ایگزامپلس دیے ہیں لوگوں کو، لیکن لوگ جو ہے اس کو مانتے نہیں۔ اور آپ ان سے یہ بھی پوچھئے قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ، کیا تم غور نہیں کرتے ہو کہ اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلے طور پر، کیا کوئی اور ہلاک ہوگا سوائے ظالم گنہگاروں کے؟
تو کیا پتہ چلا کہ اور اگر اس کے رہنے والے اللہ کی نافرمانی رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف اور صرف جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں انہی لوگوں کو ہلاک کرتے. کچھ آپ نے بھی ایسے نیوزز وغیرہ دیکھے ہوں گے دیکھیے جیسے سیلاب آ گیا, باڑھ آ گئی, ارتھ کویک آ گیا, یا پھر آسمان سے کچھ اتنی تیز بارش ہوئی, یا کچھ بھی کوئی بھی. دیکھیے آج میں اور آپ کسی بھی ایسے پریشانی مصیبت کو عذاب کا نام نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ کسی بھی انسان کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ اللہ کے کیے کو اپنی طرف سے کوئی رائے بنا لے. یہ اللہ اور اس کے رسول اور انبیاء کے بیچ کی باتیں ہوا کرتی تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے تھے کہ میں فلاں قوم پر یا فلاں جگہ پر جو ہے وہ عذاب بھیجنے والا ہوں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر کوئی سمجھے تھوڑی سی پریشانی میں آتا ہے, کسی اور کو دیکھ کر بھائی تیری آزمائش ہے نا, تیرے لیے عذاب ہے, نعوذ باللہ ایسا. اور اگر سمجھیے کہ خود پر پریشانی آتی تو اوہو میں تو اللہ کی بہت چہیتی ہوں نا, اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آزماتا ہے. یہ رویہ ہوتا ہے لوگوں کا. اللہ تمہارا یہاں پر سنت اشارہ کر رہے ہیں کہ جب کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ میری سنت ہے کہ گنہگار لوگوں کو ہی میں ہلاک کرتا ہوں. اچھا وہ اچانک آ جائے یا ظاہر طور پر, اچانک یعنی کہ جیسے کہ سڈنلی کچھ بھی ہو جائے, اور ظاہر کر کے یعنی کہ انبیاء اور رسولوں کے اگر ظاہر کر دیا گیا ہے اور تب عذاب آئے. دونوں ہی صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ظالم کے سوا میں کسی اور کو ہلاک. اب اس کے بعد آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی بتا رہے ہیں کہ میں نے آپ کو کیوں بھیجا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, اور نہیں ہم نے استعمال کو اور کیا خبردار کرنے والا بنا کر. یعنی جو لوگ رسول کی بات مان لیں گے, کتاب و سنت پر چلیں گے تو ان کے لیے جنت کی بشارت ہے, اللہ کے دیدار کی بشارت ہے. ہاں لیکن جو لوگ نہیں مانیں گے تو ان کے لیے کیا ہے, دردناک عذاب ہے, جہنم ہے ان کے لیے. یہ خوشخبری اور یہ ڈراوے, یہ وارننگز دے کر اللہ نے رسولوں کو بھیجا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دیکھیے یہ رسول اور انبیاء پوری قوم کے لیے کامن طور پر آتے ہیں. ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی ایسا کہ قرآن میں نہیں کہا ہے کہ میں نے رسولوں کو صرف جو ہے ایمان والوں کی طرف بھیجا یا ایسا نہیں. پہلا پوائنٹ تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کامنلی رسولوں کو اور انبیاء کو سب کی طرف بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں لیکن اس میں سے پھر جو لوگ فمن آمن واصلح, بہت خوبصورت بات ہے پتہ آپ کو. اچھا بول رہے ہیں پھر جو لوگ ایمان لائے. اچھا صرف ایمان کافی نہیں ہے اور وہ سدھر بھی گئے, انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی. ایمان اور اصلاح یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا, جیسے اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے ان کا. ایک چیز چھٹے گی تو دوسری چیز کچھ کام نہیں آئے گی. تو کوشش کیا کرنا چاہیے انسان کو کہ اگر فار ایگزامپل کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو ایمان والا بولتا ہے, الحمدللہ ٹھیک ہے, چلیے سونے پہ سہاگا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایمان والا بھی ہے, لیکن عمل صالح نہیں کر رہا ہے تو اس کا ایمان اس کو کچھ کام نہیں دے گا. ہاں لیکن وہ ایمان کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تمام باتوں پر عمل کرتا ہے جو اللہ نے فرمایا, جو اس کے رسول نے کیا ہے, تو پھر اس کے لیے جنت کی خوشخبری اللہ نے دی ہے, الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کرنے کے یہ دو کام اگر کوئی کر لیتا ہے تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بہت خوبصورت آیت, بہت خوبصورت, مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے یہ, بہت ہی زیادہ. دیکھیے کہ انسان جیسے کہ آپ کے سامنے کوئی بولے کیا فائدہ, کیا کروں قرآن کو سیکھ کر, کیا فائدہ ہے, کیا عمل کروں, آپ اس سے کہیے اتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی دے رہے ہیں آپ کو, کیا کافی نہیں ہے یہ کہ جو انسان اللہ کے کلام کو پڑھ کر کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے, اور یعنی کہ یہ اصل میں شعوری ایمان کب آتا ہے انسان کے اندر. اب تک تو سمجھیے کہ چاہے میں ہوں, آپ ہے, کوئی بھی ہو, ہر وہ شخص جو بالکل کتاب سے دوری, سنت سے دوری, حدیث سے دوری, باپ دادا کے دین کو فالو کر رہا ہے, سماج کے دین کو فالو کر رہا ہے, چلو بھائی دونوں نے تو اپنے نفس کو ہی فالو کر رہا ہے, جو مجھے اچھا لگے گا میں وہ کروں گا. جب انسان کی زندگی میں شعوری دین آتا ہے, بالکل وہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, دین اس کے بعد انسان اپنا کریکشن شروع کرتا ہے.
اور الحمدللہ میں نے اپنے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھا کہ اللہ کا کلام ان کے کانوں میں پڑا اور انہوں نے اپنے کریکشن کرنا شروع کیا، فکر لگ گئی ان کو، اور اپنے اعمال کی، دیکھیں آپ جو بھی عمل کرتی ہیں اس کا کریکشن ہونا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی پہلی خوشخبری ہے آپ کے لیے، کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں اور آپ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ صراط المستقیم پر آ رہی ہیں، اور پھر یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ بندہ اپنا کریکشن کرنے لگتا ہے، اپنی نمازیں درست کرتا ہے، اپنے روزے درست کرتا ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی تو وہ حج عمرے اپنے آگے ٹائٹل لگانے کے لیے، بھائی حجن میرے آگے نام کے آگے لگ جائے یا حاجی میرے نام کے آگے لگ جائے، اس لیے پھر وہ حج نہیں کرتا ہے، پھر وہ شعوری طور پر حج اور عمرہ کرتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ اللہ ماشاء اللہ سارے مسلمان ایسے نہیں ہوتے، اکثریت مسلمانوں کی میں نے دیکھی ہے اپنے نام کے آگے جو ہے حاجی لگانے کے لیے وہ حج اور عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، جبکہ اس کی روح کو نہیں لے کر آتے، اس کی جو اصل کو لے کر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو شعوری دین پر آ کر میرے اس کتاب کو، سنت کو فالو کرے گا، اور صرف کرے گا نہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کرتا رہے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ دیکھیں خوف کس کا ہوتا ہے؟ پہلے خوف کی بات آئی ہے فیوچر کا۔ آج انسان کس قدر فیوچر کے خوف میں جی رہا ہے، ہائے میرا جاب، ہائے رے میرے بچے کی شادی، ہائے رے میرے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، میرا کیا فیوچر ہوگا، میری لائف کیسے سیٹل ہوگی، میرے بچوں کی لائف کیسے سیٹل ہوگی۔ ہر دوسرا شخص آج اپنی زندگی میں آپ دیکھو گے نا صرف یہی رونا روتا ہے، بس اور اس کا کچھ رونا نہیں ہے۔ کبھی آپ یعنی کہ ایسے لوگ جو بالکل دنیا کرتے رہتے ہیں، اپنے اور اپنے بچوں کی لائف سیٹل کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے پوچھا کرو کہ اگر دیکھیے کہ آپ کے سامنے آپ کا بچہ چلا گیا یا آپ اپنے بچے کے سامنے چلی گئی، تو یہ آخرت کیا ہے؟ اس کا کہا ہے؟ اس کا کوئی آپ نے سیٹلمنٹ کیا ہے؟ یا آپ کو اصل میں فیوچر تو ہمارا آخرت ہے نا۔ دیکھیے آپ کا میرا یعنی کہ سمجھیے دنیا کا فیوچر بھی ڈونٹ نو، الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس چکر میں پڑتے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر یہ ادا کر سکتے ہیں ہم کہ ہمارا جو فیوچر ہے، ایک بندے مومن اپنے آخرت کے فیوچر کی بڑی فکر کرتا ہے۔ آخرت کی فیوچر کون سی؟ کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میری آخرت کیا بنے گی، میرا کیا ہوگا، جنت میں کون سا گھر مجھے ملے گا، یا میرے اعمال قابل قبول ہے یا نہیں، یہ ساری فکر ایک بندے مومن کو ہوتی ہے۔ اور بندے مومن اپنی آخرت کی فیوچر بنانے میں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد جو میرا فیوچر شروع ہوگا وہ اصل میں کہ ایمان اور عمل صالح سے اس کا تعلق ہے۔ آج انسان اس قدر پریشان ہے فیوچر کو لے کے، اتنا فیوچر پلاننگ کرتا ہے، اللہ اکبر، سب آنے والے کچھ سالوں میں وہ کیا کیا کرنے والا ہے سب پلان کر لیتا ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس پلان میں وہ ایک چیز کو ایڈ کرنا بھول جاتا ہے کہ ان تمام پلاننگ کے دوران اگر میری موت ہو گئی تو کوشچن مارک۔ یقین کریے کہ کوئی بندہ جس کو یعنی کہ الحمدللہ کوئی بھی آج کوئی بھی مذاہب کے ماننے والے موت سے تو انکار نہیں کرتے، سب کو یقین ہے کہ موت آنی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ یہ یقین انسان کو اصل میں جو ہے فکر دیتی ہے، یہ فکر مانگے اللہ آخرت کی فکر لگا دے، تو مجھے بھی، میرے بچوں کو بھی، میرے گھر والوں کو آخرت کی فکر لگا دے۔ جب ان کے اندر آخرت کی فکر ہوگی تو یقین جانیے وہ دنیا کا رونا کبھی نہیں روئیں گے آپ کے سامنے، یا خود ایک بندہ نہیں روتا ہے۔ خوف کس کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا، کیا ہوگا میرا۔ میں وہی پیرنٹس سے کرتی ہوں کہ یہ سوچے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اللہ کا انٹروڈکشن نہیں دیا، اللہ کی قربت نہیں دی، اگر یہ بچے مر گئے تو پھر یہ بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچیے آپ، یہ فکر ہونا چاہیے ایز اے پیرنٹس ہمیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ جو ہے یعنی کہ غم ہونا، غمگین ہونا، اس کا تعلق انسان کو غم کس کا ہوتا ہے؟ پاسٹ کا، ہائے میرے پاس یہ تھا مجھ سے یہ چلا گیا، ہائے میرے پاس وہ تھا وہ چلا گیا، تمہیں کیا پتا میں ایسی تھی میں ویسی تھی، یہ پاسٹ کا غم۔ اور میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دونوں غم سے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ میں کبھی فیوچر پلان نہیں کرتی، نہ میں اپنے بچوں کا کرتی ہوں، نہ میں اپنا کرتی ہوں، کسی کا نہیں۔ ایون مجھے اگلے 2 دن میں کیا کام کرنا ہے وہ بھی نہیں۔ ہاں، نیکیوں کے کام کی میں پلاننگ بہت کرتی ہوں، دنیا کے کام کی کبھی نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے میرا اللہ پہ اتنا بلیو ہے، الحمدللہ اتنا توکل ہے کہ اللہ جو کچھ بھی تو میرے ساتھ کرتا ہے یا کرے گا، میں راضی ہوں اس پہ، جو ہوتا ہے ہونے دو، جو ہوتا ہے ہونے دو،
اللہ کا شکر ہے. اچھا یہ ابھی سے نہیں کہ جب سے قرآن زندگی میں آیا نا، بچپن سے یہی ہے سوچ، بالکل اسی طریقے سے جو ہوگا دیکھا جائے گا، بالکل کچھ فکر نہیں، کچھ نہیں. اور الحمدللہ کہ فیوچر کا بھی کوئی خوف نہیں مجھے، اللہ کا شکر ہے. پاس میں تو یقین کریے مجھے یاد ہی نہیں میرے پاس کیا تھا کیا نہیں. بھائی جس کے پاس کچھ رہا تو اس کو کیا فکر، پاس میں کچھ تھا نہ حال میں کچھ ہے، لیکن فیوچر سے میں نا امید نہیں ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فیوچر میں جو دے گا اس کی مرضی. لیکن پہلے بھی اور ابھی بھی کچھ سوچنے کی بات ہے. آپ سوچیے ذرا کہ انسان جو ہے اتنا مطلب پاسٹ کا غم لے کے بیٹھتا ہے. ایک چیز جو مجھے قرآن نے سکھایا ہے، بی پریزنٹ، بی پریزنٹ. یقین کریے جو انسان، اور آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں لا کے دیکھیں، جو انسان پریزنٹ پہ جیتا ہے نا وہ لائف کو بہت انجوائے کرتا ہے، بہت ہی انجوائے کرتا ہے، بنسبت یہ کہ وہ پاسٹ کے غم کو لے کر بیٹھے، فیوچر کے خوف کو لے کر بیٹھے. اللہ اکبر. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے، اور وہ اپنے پریزنٹ کو بھی برباد کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیا ہوتا ہے پتہ ہے اصل میں جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہے نا اس کی ناشکری بہت نکلتی ہے. اگر ہم ماضی کا غم لے کے بیٹھے، ہائے رے میرے پاس یہ تھا، ہائے رے میرے پاس وہ تھا. دیکھیے ایک چیز نیچرل غم ہوتی ہے وہ ہوتی ٹھیک ہے چلو بھائی، لیکن جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گی، بڑے سے بڑا غم بھی لوگوں کو ایسا لگے گا ہائے رے بابا اس کے اوپر کتنا غم ہے، اور آپ بس اللہ کی مستی میں مست ہیں اور انجوائے کریے لائف کو. الحمدللہ. تو پریزنٹ پہ رہیے، جو آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ آپ کے شوہر ہوں، بچے ہوں، یا پھر آپ کے جو بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا، گھر بار، جو بھی علم اللہ نے دیا، جو صحت دی ہے، آپ اس میں خوش رہیے، راضی رہیے، اور یہ خوف اور غم کی بلا کو اپنی زندگی سے نکال پھینکیے اور ایمانداری سے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی کوشش کریں. اب دیکھیے یہاں پر چلیے پچھلا رکوع کیا کچھ ہمیں سکھا گیا. آپ سوچئے ذرا، کچھ لوگوں کو دیکھیے کہ حال یہ ہوتا ہے نا جیسے کہ اتنا غم میں جو ہے وہ جیتے رہتے ہیں. آپ بھی دیکھیے کہ کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے نا کہ چلو بھائی جیسے کہ کچھ لوگوں کو ایسا سمجھاتے نا، ارے تم نماز پڑھنا شروع کرو تمہیں یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا. جیسے اکثر ہم بچوں کو بھی بیٹے نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے. ایسا دیکھیے مطلب کے تحت اللہ سے کوئی کنیکشن مت کریے، ٹھیک ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیوں معلوم؟ کیونکہ یہ رویہ مشرکوں کا ہے، یہ عقیدہ مشرکوں کا ہے کہ بھائی نماز پڑھ لو، وہ سال میں ایک دفعہ ہی نماز پڑھ لو تو تمہیں یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا. یہ مشرک لوگ ایسا کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیے کہ یعنی کہ کچھ لوگوں کا ایسا بھی ہے نا سوچنا کہ اگر سمجھو کہ کسی کو زیادہ ملا ہے تو مطلب اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہے. ہاں دیکھ کتنی دولت کے ریل پیل ہیں، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، اور اندر سے آپ اس کا حال دیکھیں تو اللہ کی بلا کی نافرمانی وہ کرتا ہے شخص. تو یہ انسانوں کا یہ عقیدہ ہے، انسانوں کی یہ سوچ ہے کہ اگر کسی کے پاس بہت ہے دیٹ مینس اللہ اس سے بہت خوش ہے. نہیں، اس سوچ کو اپنی دماغ سے نکال پھینکیے. اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو مطلب کہ وہ بہت اللہ اس سے بہت ناراض ہے. نہیں، پیچھے جو ہم نے باتیں پڑھی نا آئے تھے اس میں ہم لیسن لے رہے ہیں، اور جبکہ ہم نے کیا دیکھا وہاں پر، ہاں تو دیکھیے کہ اس میں سے جو ایک لیسن ہمارے لیے ملتا ہے. اور اگر سمجھے کہ کسی انسان کو بہت کچھ مل بھی، اس سے بھی دیکھیے اتنی ناشکری، وہ ہمارے بابا جی کے کرم سے ملا، وہ ہمارے ولی جی کی تصویر ہم نے گھر میں لگا رکھی ہے نا، مالا ہی چڑھاتے رہتے ہیں ان کے اوپر. ہمارے جو پیر صاحب ہیں، ہمارے بزرگ صاحب ہیں، ہم دن رات ان کی پوجا کرتے رہتے ہیں، مالا چڑھا کے ان کے کرم سے ملا، ان کے فضل سے ملا. تو سوچئے ذرا، دیکھیے اللہ کا سسٹم میں آپ کو بتا دوں جو پچھلے آیتوں میں ہم نے سیکھا ہے. اللہ یاد ہے آپ کو وہ آیت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب انہوں نے جب ذکر کو بھلا دیا، یعنی ان کے سامنے کتاب و سنت آئی اور انہوں نے ذکر کو بھلا دیا، تو ہم نے ان کے لیے جو ہے بہت ساری چیزوں کے دروازے کھول دیے. یعنی ہم نے بہت ساری نعمتیں ان کو عطا کی. یاد آئی آیت آپ کو؟ آیت نمبر تقریباً 45. تو اللہ کا سسٹم کیا ہے کہ عذاب کی پہلی قسط جو ہوتی ہے انسان پر آتی ہے، صورت میں آتی ہے. یس، آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنی ریل پیل کر رہے ہیں، نعمتوں اتنی نعمتیں دے رہے ہیں، آپ کے بزنس میں آپ کو بڑا پروفٹ ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ پہلی صورت عذاب کی میں یہی کہ نعمتوں کو خوب بڑھا دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اصل میں اس نعمت کو پا کر جب انسان نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے نا، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. یس،
اللہ اکبر. دیکھیے جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے وہ عذاب کی صورت نہ بنے، تو کوشش کریں جس رب نے وہ سب کچھ دیا ہے تو آپ کیا کریں، اس کا شکر کریں، نعمت دے کر دیں. اسی طریقے سے دیکھیے جو لوگ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی مستیوں میں بڑے مست ہیں نا، تو ان لوگوں کو یہ بھی بتا دو کہ آج جو کچھ تمہارے پاس ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو چھین لے تو بتاؤ اللہ کے سوا کوئی ذات ہے تمہیں جو یہ سب عطا کر سکے. شعور کو بیدار کرنے والی بات ہے. دیکھیے اچھا ٹھیک ہے، دیکھیے کہ کتنے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ اصل میں جو ہے وہ نعمت کو آزمائش نہیں سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے سمجھے کہ کسی کے آپ کو خبر ملی کہ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، چلے ٹھیک ہے آپ گئی وہاں پر اور آپ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی نا، آپ تیار ہیں اس نعمت کی آزمائش کو پورا کرنے کے لیے؟ انسان دیکھیے کہ نعمت کو آزمائش سمجھتا ہی نہیں ہے، جبکہ اس کو جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں نا، ہر چیز میں اپنے لیے آزمائش سمجھے. وہ بچہ مل گیا، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اس میں آزمائش. آپ اس کو حرام کھلاتی حلال کھلاتی ہیں، اس کی پرورش کیسے کرتی ہیں، اس کو تعلیم کیا دیتی ہیں، اس کے اندر آپ اپنا خوف اپنی محبت ڈالتی ہیں، اللہ کا خوف اللہ کی محبت ڈالتی ہیں، اس کو آپ اللہ کا بندہ بناتی ہیں یا پھر سماج کا بندہ بناتی ہیں. یعنی بہت ساری چیزیں میں جو ہے بچوں کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں. یعنی ایسے یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دیا، ایسے آپ اپنی تمام نعمتوں پر جو ہے وہ نظر ڈال کے آپ سوچیں یہ چیز میرے لیے آزمائش ہے. اللہ نے علم دیا ہے، صحت دی ہے، بچے دیے، مال دیا ہے، شوہر ہے، بچے ہے، ماں باپ ہے، کوئی بھی ہو، بھائی بہن ہو، یہ سارے رشتے ناطے چیزیں ہماری نعمت ہے تو ڈیفینیٹلی آزمائش بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کچھ لوگوں کا حال تو ایسا ہوتا ہے نا کہ دیکھیے کہ یعنی کہ جن چیزوں کے پیچھے پوری زندگی انسان لگا دیتا ہے، آپ سوچئے کہ پھر بھی اسے قبر میں اکیلے ہی جانا ہے. آج اللہ کی نافرمانیوں کے اتنے کام کرتا ہے دنیا میں، رشتوں کے نام پر یا پھر سماج کے نام پر یا پھر دوستی یاری کے نام پر یا پڑھائی کے نام پر کتنی اللہ کے نافرمانی کا کام کرتا ہے، آزمائشوں کا غلط استعمال کرتا ہے اور قبر میں اکیلے ہی جانے والا ہے. وہ قبر میں لے جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو خوب موج مستی کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر، اور خوب جو ہے وہ یعنی کہ اس طریقے سے موج مستی کر کے چلا جاتا ہے اور تمام آزمائشیں وہ اللہ کی طرف سے اس کو پوری بھی نہیں کر پاتا ہے. دیکھیے ذرا. ہاں لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں بڑے مزے کی، بندے مومن کا حال نہیں ہوتا، یہ مشرکوں کا حال ہے. بندے مومن کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دیے وہ شعور کے ساتھ ان نعمتوں کو اپنی زندگی میں سب استعمال کر لیتا ہے. اللہ نے اس کو مال دیا ہے، وہ اپنے اوپر سارا استعمال کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے استعمال کرنے کو دیا ہے. عقل مند مومن عقل مند ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے اس کو صحیح جگہ لگا دیا تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، میں نے اپنے اوپر خرچ کیا تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. سمجھ رہے ہو آپ؟ اپنے اوپر ایک بندہ اگر پیسہ لگا رہا ہے، اچھی صحت ہو گئی تو وہ صحت بعد میں ایٹ لاسٹ وہ اللہ کے راستے میں استعمال کرتا ہے. کھانے کے بعد جو اس کو جسم میں طاقت ملے گی اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرتا ہے. ان پیسوں سے اس مال سے علم حاصل کیا تو اس کو بھی اللہ کے راستے میں استعمال کرتا ہے. تو عقل مند انسان بندے مومن جو ہوتا ہے وہ اس طریقے کا معاملہ کرتا ہے. اس کو پتا ہے میں نے کھا کے جو ختم کر دیا وہ اللہ تعالیٰ کے بعد جمع ہو گیا. بظاہر تو لوگوں کا ایسا لگا ختم ہو گیا لیکن وہ جمع ہو گیا. ایسے دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے عمل کی آپ لے سکتی ہیں اس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لیکن اس کے بالکل اپوزٹ ایک اور کیریکٹر والذین کذبوا بآیاتنا مسهم العذاب بما كانوا یفسقون. اور لیکن جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو پکڑے گا انہیں یا چھوئے گی انہیں عذاب. کیوں بھائی؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کے پرومس کو توڑا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا. اس وجہ سے انہیں جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کلیئرلی کہہ دیا. تو سوچئے ذرا. اور اس کے بعد دیکھیے کہ کچھ لوگ جو ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یعنی کہ مطالبے کیا کرتے تھے نا کہ اچھا آپ رسول ہیں تو پھر آپ کے پاس خزانے کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے. سوالات ایسے کرتے تھے جیسے عذاب کے بارے میں. ٹھیک ہے بڑا عذاب کرتے ہیں تو بتاؤ کب آئے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرما دیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تو تم سے ایسا نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب،
اور میں تو تم سے ایسا تھا کہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تو تم سے یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. یعنی تم جو اتنے ڈیمانڈ مجھ سے کر رہے ہو تو میں تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا ہوں. ہاں لیکن سن لو، ان اتبع الا ما یوحا، میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. تو ذرا پوچھئے ان سے، هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، ایک بات بتائیے، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ پھر کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کوشچن مارک. اللہ اکبر. سوچیے ذرا، خود سے پوچھے کہ اگر میری یہ آنکھیں نہ ہوتی تو میں کیسے دیکھتی؟ میں جو ہے وہ اللہ کی اتنے خوبصورت تخلیق کو کیسے دیکھ پاتی؟ کوشش کریے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ شعور کو بیدار کر رہے ہیں. دیکھیں کہ یہاں پر کہ اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہے اس کا صحیح استعمال کرو، صحیح استعمال کرو. اور دیکھیے کہ اللہ سے دعا بھی کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے مجھے جو بھی نعمتیں دی ہے نا، چاہے وہ سننے کی طاقت ہو، دیکھنے کی طاقت ہو، یا خوبصورت دل تجھے دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے. یہاں پر دیکھیے اس آیت کو نوٹ کریے، آیت نمبر 50 اور سورہ انعام. اتنی زبردست آیت ہے. یہ اس بات کی نفی کرتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الغیب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہتا ہے کہ تم کہہ دو کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، اللہ کے خزانے نہیں ہیں میرے پاس، اور مجھے علم الغیب نہیں ہے، میں تو کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں. تو سوچیے ذرا، تو یہ ہے وہ اوپر آیت دی نا والذین کذبوا بآیاتنا، کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے. تو جو لوگ اللہ کے رسول پر ایسا جھوٹ باندھتے ہیں تو انہیں خوف آنا چاہیے کہ اللہ کے عذاب میں کبھی بھی پکڑ میں آ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی علم الغیب نہیں تھا. کتنی جھوٹی جھوٹی باتیں لوگ بناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. جیسے وہ پیچھے دیکھتے تھے ویسے جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے ہیں. اور مطلب جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے تو اسے کوئی چھین نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بول رہے میرے اختیار میں تو کوئی اللہ کا خزانہ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے. انشاءاللہ اس سے بھی زبردست بات آگے ہم پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں مجھے اگر غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سارے خیر جمع کر لیتا، اپنے اوپر کوئی تکلیف نہیں پڑنے دیتا، صحابہ پہ کوئی پریشانی نہیں آنے دیتا. جنگوں میں اتنے ہمارے صحابہ کو جو ہے وہ شہید ہونے کی کیا ضرورت پڑتی؟ مجھے غیب ہوتا معلوم تو میں سب یوں ہی ایسے ہی کر لیتا، اپنی سیفٹی کے لیے بڑے سامان جمع کر لیتا. فاقے کیوں کرتا زندگی میں اتنا؟ میرے گھر والوں کو اتنی پریشانی میں کیوں رکھتا؟ یعنی انسان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں آپ تفکرون، تم غور و فکر نہیں کرتے ہو. تو کیا پتہ چلا؟ غور و فکر کے بغیر انسان کبھی بھی ہدایت نہیں لے سکتا اللہ کی کتاب سے. تو کوشش کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب سے جو ہے ہدایت لینے کی جو ہے وہ کوشش کرے، نہ کہ اس کو جو ہے کچھ الگ ہی سورس میں انسان جو لے چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو بتا دیا گیا کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دل اور سب کچھ جانتا ہے، اسی طریقے سے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا. تو یہاں پر بس ایک کمپیریزن دیا گیا ہے کہ جو دیکھ رہا ہے اور جو نہیں دیکھ رہا ہے دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آیت نمبر 50 تک اللہ کے حکم سے جو ہے ہمارا ہو گیا ہے. دیکھیے کتنی بڑی دلیل ہے. ایسی آیتوں کو ریفرنس کے طور پر آپ نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنا یہ سفر شروع کیا تھا آن دیٹ ٹائم میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے سفر کو شروع کیا تھا صرف ایک اس آیت کے بیس پہ. ان کے گھر والوں نے جو ہے انہیں اس سفر سے روک دیا. ایسے کیسے تمہارے کلاس والے پڑھا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا؟ تو بچی بول بھی رہی کلاس والے کیا پڑھا رہے؟ قرآن میں لکھا ہے، آپ کے گھر میں جو ترجمے کے قرآن ہے اس میں دیکھ لیں. بچی نے کوشش تو کی تھی لیکن چونکہ کمزور پڑ گئی تھی اپنے گھر والوں کے سامنے تو اس کو. اور ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سفر شروع کیا تھا لیکن بس کیسے دیکھیں کہ تعصب پسند جو لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے. آج بھی دیکھیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کی نالج رکھتے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے اس کو ہدایت کا سورس نہیں بنایا، دیٹس وائی انہوں نے اس سے ہدایت نہیں لی. اتنی بڑی دلیل خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، اور نہیں مجھے علم کا کوئی غیب. سوچیے ذرا، اس سے بڑی دلیل چاہیے کہ اللہ کی کتاب سب سے سچی اور اچھی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے نہیں ہے تو کیا ہے کہ نعوذ باللہ لوگ ایسا کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الغیب تھا. تو دیکھیے کہ ایسے باتیں جو ہے وہ عقیدے میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں، ایمان کو کمزور کرتی ہیں اور اللہ سے دوری کا سبب بنتی ہے. اللہ سے دعا کرے کہ کبھی بھی ہم جو ہے اللہ کی کتاب سے صحیح باتیں لینے والا
अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे। आमीन। अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।